سنیے، یہ امداد المشتاق ہے، صفحہ اس کا 44 ہے، 44 نمبر صفحے پر کہتے ہیں کہ ایک دن غوث اعظم کون ہے؟ سب سے بڑا مددگار، سپرلیٹیو ڈگری ہے غوث اعظم۔ سب سے بڑا مددگار کون؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم سمجھے، اس کی توحید خالص نہیں ہے۔ کہا تھانوی صاحب نے کہ ایک دن غوث اعظم 7 اولیاء کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک نگاہ بصیرت سے ملاحظہ فرمایا، بیٹھے تو بند حجرے میں تھے، کمرے میں تھے، اچانک بصیرت کی نگاہ سے، ان کی 4 آنکھیں ہوتی، 2 ظاہر 2 اندر والی آنکھ سے کیا دیکھا کہ ایک جہاز قریب ہی غرق ہو رہا ہے، غوطے کھا رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ آپ نے ہمت سے، توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا، اس کو غرق اور تباہ ہونے سے بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پتھر برسائے جا رہے تھے طائف کے اندر، تو آپ نے اپنی توجہ ہمت باطنی سے پتھروں کا رخ کیوں نہیں موڑ دیا؟ اس نے تو ڈوبتے ہوئے پورے جہاز کو نظر سے اٹھا کر لہروں سے باہر نکال لیا۔ یہ اختیار جو چاہے کر گزرے، یہ اختیار بزرگوں کا نہیں ہے، یہ اختیار کس کا ہے؟ مالکوت کل شیء، ہر چیز کا مختار کل صرف ایک اللہ ہے۔ کہا نہیں، ہمارے جو یہ بزرگ تھے، انہوں نے ڈوبتے ہوئے جہاز کو دیکھا، فوراً توجہ کی، نگاہ ڈالی، اور نگاہ کا ڈالنا تھا کہ وہ ڈوبا ہوا جہاز فوراً پانی پہ آ گیا۔ ان کی نگاہوں میں کمال کتنا ہوتا ہے ذرا سنیے۔ تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں، عام بندہ کہتا تو آپ شاید ہنستے کہ کسی کا لطیفہ سنا دیا مولوی صاحب نے، یہ حکیم الامت فرما رہے ہیں۔ صفحہ 157 ہے، کہتے ہیں ہمارے حضرت حاجی صاحب سے سنا میں نے کہ ایک بزرگ مشغول بحق بیٹھے ہوئے تھے۔ مشغول بحق سمجھتے ہیں؟ حق سے مراد اللہ، یہ مشغول تھے، اللہ کے ساتھ باتیں ہو رہی تھی۔ انٹرنیٹ تو اب آیا نا، یہاں پہلے سے رابطے چلتے ہیں۔ ایک بزرگ مشغول بحق بیٹھے ہوئے تھے، ایک کتا سامنے سے گزرا۔ غور کیجئے، یہ کتا شاہ بننے لگا ہے۔ ایک کتا سامنے سے گزرا، اتفاقاً اس بزرگ کی نظر اس کتے پر پڑ گئی۔ اس کتے پہ نظر پڑنے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کتا جہاں جاتا باقی کتے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتے، اور جہاں وہ کتا بیٹھتا باقی کتے حلقہ مریدی بنا کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ پھر تھانوی صاحب کہتے ہیں مسکرا کر فرمایا، وہ کتا کتوں کا شیخ بن گیا۔ یہ نظروں کا کمال۔ بابا اگر کتے کے اوپر نظر ڈال دے، کتا شیخ بن جائے، کتے کا بھی رابطہ بحال ہو جائے، باقی کتے اس کے گرد مراقبہ کر کے بیٹھے، یہ کتا باقی کتوں کو دیکھے تو ساروں کا دل جاری ہو جائے۔ کہا بزرگوں کا عجیب اثر ہوتا ہے، عجیب برکت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک کتا آنے جانے لگا تھا، اس کا نام انہوں نے کلوا رکھا تھا۔ ایک مرتبہ کئی دن ہوئے وہ نہیں آیا۔ بزرگ رقیق القلب ہوتے ہیں، اس کتے کے بارے سے، اس کتے سے بھی دل کی محبت تعلق ہو گیا تھا۔ دریافت کیا، فرمایا کہ بھئی کلوا کئی دن سے نہیں آیا۔ انہوں نے تو ویسے ہی کہا تھا، اور مریدین معتقدین اس کی تحقیق و تلاش کے در پہ ہو گئے۔ دیکھا تو وہ پیر کا کتا ایک کتیا کے پیچھے پھر رہا تھا۔ ان لوگوں نے آ کر کہہ دیا، حضرت وہ جو کتا آپ کے پاس آتا تھا وہ تو کسی اور کے پیچھے لگ گیا ہے۔ وہ کچھ دنوں کے بعد وہ کتا آیا تو بزرگوں نے کہا، میاں تم بڑے نالائق ہو، ہمارے پاس بھی آتے ہو اور پھر کتیا کے پیچھے بھی جاتے ہو۔ یہ سن کر اس کتے کو بڑا دکھ ہوا، فوراً روانہ ہوا، تھوڑی دور جا کر ایک سوراخ میں سر دے کر مر گیا۔ ان کی بزرگوں کی نظروں کا کمال دیکھا آپ نے؟ کتے پہ اگر یہ نظر ڈال دیں تو وہ کتا بھی ولی بن جاتا ہے، باقی کتوں کا شیخ بن جاتا ہے۔ یہ ارواح ثلاثہ ہے، صفحہ 133 ہے۔ 133 پر یہ نظروں کا کمال اور نظروں کے ذریعے ہدایت۔ آپ نے سنا ہوگا نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ہم کہتے ہیں گر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، مجاہد میدان میں کیوں لے کر جاتا ہے شمشیریں؟ نگاہ مرد مومن میں یہ کمال ہے تو رسول اللہ نے احد کے میدان میں زرہ کیوں پہنی تھی؟ نگاہ مرد مومن میں کمال ہے تو رسول اللہ نے احد کے میدان میں صحابہ کی ایک جماعت کو اس پہاڑی کے درے پہ کیوں بٹھایا تھا؟ ایک نگاہ ڈالتے اور سب الٹے ہو جاتے۔ سنو دیکھ اب ان نظر میں کیسا کمال ہوتا ہے۔ کہ ہمارے ایک سید صاحب تھے، وہ گزرے خانم کے بازار سے، خانم سمجھتے ہو نا،
कोठे वालियों के बाजार से गुजरे, वहां एक नुक्कड़ पर एक रंडी का, कोठे वाली का मकान था, और ये रंडी भी कोई आम नहीं थी, बहुत खूबसूरत थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी। आम गाहक इसके पास जाते भी नहीं थे और बड़े बड़े लोग आया करते थे। ये उस दिन बन संवर कर दरवाजे पे खड़ी थी। इनके सैयद साहब वहां से गुजरे, बस एक नजर उसके ऊपर डाली, एक नजर उस रंडी पे डाली और एक नजर डाल के ये तो चल पड़े। वो रंडी पीछे दौड़ती हुई आई और आकर इनके घोड़े के सामने गिर गई और इनके घोड़े के पांव पकड़ के ज़ारो कतार रोने लगी कि हजरत बस मुझे माफ कीजिए, तौबा कराइए और मुरीद नहीं बनाइए। आइए जरा इन तमाम वाकयात को सामने रखकर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक मंजर आपके सामने रखते हैं। चचा अबू तालिब बड़ा प्यार करने वाला चचा है, इतनी मोहब्बत करने वाला है कि जिस साल वो मर जाता है नबी उस साल का नाम आमुल हुस्न रख देते हैं। उससे इतनी मोहब्बत है, अल्लाह के नबी के साथ उसको इतनी मोहब्बत है कि रात का वक्त होता है, नबी शेब अबी तालिब में कहते हैं मैं रात को उठता तो देखता चचा मेरे सरहाने पे खड़ा हुआ और कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खड़े हो जाओ, अपना बिस्तर छोड़ दो और आओ मेरे बिस्तर पे सो जाओ। तेरे बिस्तर पे मैं सो जाता, या एक रिवायत के मुताबिक तेरे बिस्तर पे मेरा बेटा सो जाता है। कोई पूछे तो क्यों? कहा इसलिए कि अगर दुश्मन रात की तारीकी में वार करे तो मोहम्मद बच जाए, मेरा बेटा मर जाए सल्लल्लाहु अलैहि। इतनी मोहब्बत करने वाला चचा कि जब कुफार ने आकर कहा था इसको रोक ले, नबी की आंखों में आंसू आए और नबी ने कहा एक हाथ पे चांद एक पे सूरज रख दो, मैं दावत तौहीद से बात नहीं आ सकता। अबू तालिब नबी की आंखों में आने वाले आंसू को बर्दाश्त न कर सके, कहा जाओ अपनी दीन की दावत दो, तेरी तरफ उठने वाली हर आंख को फोड़ डालूंगा, हर हाथ को काट डालूंगा। नबी कहते हैं मैं आखिरी वक्त उस चचा के सरहाने पे गया, उसके लबों से अपने कान को लगाया, कहा या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह फी उज़ुनी वहाज्जु लक बिही इंद रब्बी यौमल क़ियामा। चचा एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो मेरे कान में, मैं अपने अल्लाह के दरबार में इस ला इलाहा इल्लल्लाह को दलील बनाकर पेश करूंगा। अबू बकर ने कहा जन्नत में, उमर ने कहा जन्नत में, उस्मान ने कहा जन्नत में, बिलाल ने कहा जन्नत में, मुआविया ने कहा जन्नत में, तो मेरे चचा ने भी तो यही कहा था। नबी तवज्जो कर रहे या नहीं? नबी मिन्नतें कर रहे या नहीं? आंख भी है, निगाह भी है, जुबान भी है, मिन्नतें भी है और बार बार दोहरा रहे हैं अपने जुमलों को। और चचा आखिर में कहता है अमूतु अला दीन अब्दुल मुत्तलिब, मैं तेरे दीन के पीछे नहीं बाप के दीन पे मरता हूं। तुम्हारे बुजुर्गों की आंखों में जो कमाल, नजरों में जो कमाल, जिधर नजर डाल दे उनकी जिंदगियां बदल जाएं, एक आंख से तौबा कर लें। ये कमाल रसूलुल्लाह की निगाह में क्यों ना था? ये कमाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ करते हैं उनके लिए। जब नबी ओहद के मैदान में गड्ढे में गिरे, क्या कहा था? कैफ युफ्लिहुल कौम, ये कैसे फला पाएंगे? अपने नबी का माथा फाड़ दिया, हालांकि मैं इनको जन्नत की तरफ बुलाता हूं और मेरा माथा फाड़ते हैं, मेरे दांत तोड़ दिए हैं। कैफ युफ्लिहुल कौम, ये कैसे फला पा सकते हैं? अर्श वाला कह देता है नबी लैसा लका मिनल अम्रि शै, नबी आप तो कहते हो ये फला कैसे पा सकते हैं? लैसा लका मिनल अम्रि शै, आपका इख्तियार ही कुछ नहीं। औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम ज़ालिमून, मैं चाहूं इनको अज़ाब दे दूं, चाहूं इनको माफ कर दूं, आपका इख्तियार। नबी निगाह की तवज्जो भी कर रहे, नबी मिन्नतें भी कर रहे, नबी बद्दुआएं भी कर रहे, लेकिन जो कमाल थानवी साहब अपने बुजुर्गों की नजरों में मानते हैं वो कमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नहीं। आइए देखिए चंद बातें और बात करके अपनी बात खत्म करता हूं। ये अरवाह सलासा है, इसका सफा 274 है। 274 पे आपने सुना होगा ना पीरों फकीरों का फना फिल्लाह, फना फिश शेख, फना फिर रसूल। शेख में फना हुआ, फिर रसूल में फना हुआ, फिर अल्लाह में फना हुआ। इसकी दावत कैसे देते हैं? सफा 274। कहा खान साहब ने फरमाया एक दफा मौलाना गंगोही, रशीद अहमद गंगोही जोश में थे, तसव्वुर शेख का मसला दरपेश था। फरमाया कि कह दूं? कहा कह दो। फिर फरमाया कह दूं? कहा कह दो। फिर फरमाया कह दूं? कहा कह दो। कहा 3 साल तक हाजी इमदादुल्लाह का चेहरा मेरे दिल में रहा और मैंने उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं किया। हाजी इमदादुल्लाह 3 साल तक
मैं फनाफी शेख हुआ तो शेख मेरे दिल में रहा और मैं उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करता था। फिर जोश और बढ़ा तो कहा कह दूं, कहा कहो, कहा कह दूं, कहा कहो, कहा कह दूं, कहा हाँ, कहा फिर 12 साल तक रसूलुल्लाह मेरे दिल में रहे और मैंने उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं किया। फिर कहा कह दूं, और जोश पैदा हुआ। ये बंदे में जोश है, ये हंडिया में जोश आ रहा। कहा और जोश पैदा हुआ, कहा कह दूं, कहा कह दो, कहा कह दूं, कहा कह दो, कहा रहने दो, रहने दो। लोगों ने इसरार किया, बहुत ज्यादा इसरार किया। तो फिर कहने लगे इसके बाद एहसान का मर्तबा रहा, यानी पहले इमदादुल्लाह का चेहरा मेरे दिल में रहा, इससे पूछे बगैर कोई काम नहीं किया। फिर रसूलुल्लाह का चेहरा रहा, इससे पूछे बगैर कोई काम नहीं किया। फिर नाउजुबिल्लाह अल्लाह के अंदर मैं हलूल कर गया, फना फिल्लाह हो गया, और फिर अल्लाह से पूछे बगैर मैंने कोई काम नहीं किया। ये अकीदा अल्लाह के लिए सवाल करता हूं, क्या ये अकीदा अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक है? क्या ये दावा कभी अबू बकर ने किया? अबू बकर के पास तो मरने वाले की नानी आती है, कहती है कि ये मरने वाले की नानी हूं, बताओ मेरा हिस्सा कितना है? और अबू बकर कहते हैं मुझे पता नहीं है, मैं अपने किसी नबी के सहाबी से पूछूंगा, कोई दलील हुई तो बता दूंगा। अबू बकर के दिल में नबी का चेहरा क्यों छुपाने वाली था कि वहीं से पूछ के बता देते। ये हमारे हाथ में बहिश्ती जेवर है, इसका 8वां हिस्सा, 8वें हिस्से का सफा नंबर 41 जरा सुनिए। कहते हैं कि एक बुजुर्ग बयान करते हैं, हमारे पीर की मुरीदनी थी, उसका बेटा स्कूल में पढ़ने गया, उस्ताद ने किसी काम भेजा, वो पानी में गिरा और डूब कर मर गया। उस्ताद को खबर हुई, उसने हजरत सीरी के पास खबर दी, सीरी सिकती उठे, इस मुरीदनी के घर चले गए और उसको सब्र की नसीहत करने लगे और ये सब्र का मजमून बयान किया। वो बीबी मुरीद, पीर तो पीर, ये पीरनी भी बड़ी सरकार शाह है। वो बीबी कहने लगी बाबा ये सबर की बातें मुझे क्यों सुना रहे हो? कहा तेरा बेटा सुबह डूब गया था एक जगह पे और मर गया है, उसकी तुझे तलकीन करने आया हूं कि सबर कर, अल्लाह से अजर पा। कहने लगी मेरा बेटा? कहा हाँ तेरा बेटा। कहा मेरा बेटा कभी नहीं डूबा। ये कहकर कहा चलो उस जगह पर जहां मेरा बेटा डूबा था। वो सुबह का डूबा हुआ, शाम हो गई और ये उसको पकड़ के ले आई। वहां पर पहुंच के उस लड़के का नाम जार था, दरिया के किनारे पे खड़े होकर कहा जार। उसने इमाम गायब की तरह सर निकाल कर कहा जी अम्मा जान। कहा चल चलिए कर लो। अशरफ अली थानवी बहिश्ती जेवर 8वां हिस्सा सफा नंबर 41। सुबह का डूबा हुआ, रात हो गई, उसने कहा जार। उसने सर बाहर निकाला जी अम्मा जान। कहा कर चलिए, बाहर आ गई, घर चले गए। करना इस औरत पे जो मुसीबत आने वाली होती है, मुसीबत कौन भेजता है? अल्लाह भेजता है ना। कहा इस औरत पे जो मुसीबत आने वाली होती है इसकी उसको पहले से खबर कर दी जाती है, लेकिन इस मुसीबत की खबर नहीं की गई। तो खबर कौन करता है? तो अल्लाह भूल गया ना, उसने खबर नहीं की, इसलिए वो जिंदा हो गई। कहा इस पर मुसीबत आती है तो वो फौरन इसको इतला कर दी जाती है और इस दफा इसको वो इतला नहीं दी गई। ये अशरफ उस सवाने है। इस अशरफ उस सवाने का सफा नंबर 15 है। यहां पर भी मुर्दे जिंदा होकर आ रहे हैं। कैसे जरा सुनिए। थानवी साहब कहते हैं परदादा काफले के साथ जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने हमला किया, वहीं पे मर गए, वहीं दफन हुए। और फिर रात जब हुई, शहादत के बाद एक अजीब वाकया हुआ। शब के वक्त मिसले जिंदा घर में तशरीफ ले आए और अपने घर वालों को मिठाई ला कर दी और कहा अगर तुम किसी से जाहिर ना करोगी तो इसी तरह रोज आया करूंगा। यहां पे हम पाकिस्तान का एक वाकया आपको सुनाते चले। हमारे एक मौलवी साहब ने तकरीर करके कहा कि भाई जो ये बरेलवी कहते हैं ना कि मुर्दे रूहें आती हैं, मैं अभी आपके पास आने से पहले तबरेज भाई के घर में क्यू टीवी चल रहा था तो उस पर किसी ने सवाल किया कि जनाब वो सुबह सुबह मेरे घर में रूहें आती हैं ना, सुबह सुबह मेरे घर में खुशबू फैलती है। कहा ये खुशबू जो फैलती है ये रूहें आती हैं, उनकी खुशबू है। तो मौलवी साहब ने तकरीर की दरस दिया कि ये रूहें शूहें नहीं आती, सब खाने पीने का ड्रामा है। तो बरेलवी मौलवी ने तकरीर करके कहा कि ये वहाबी मौलवी बकवास करता है। मेरे अब्बा जान को फौत हुए 5 साल हो गए, हर जुमेरात को अम्मी के पास आते हैं। उसने सुबह दोबारा फिर तकरीर की कि भाई कुरान का फैसला है जो मर के अगले जहान इल्लीयीन सिज्जीयीन में चला गया वो वापस नहीं आता। शहीदों ने दरखास्त की थी वो भी नहीं मानी गई। देखो इधर कौन आता है, इधर कौन आता है, ये तहकीक करो। उस मौलवी ने उठकर डीसी को दरखास्त दे दी, पठान डीसी था।
उसने कहा इसने मेरी माँ पर तौहीन की है और इल्जाम लगाया है, मेरे तो अब्बा आते हैं, ये कहता है नहीं अब्बा तो नहीं आते, कोई और आता है देखो। तो जब वो दोनों पेश हुए उस पठान डीसी के पास, तो उसने कहा ओ मौलवी साहब, हमारी तो सियासत के झगड़े खत्म नहीं होते, हमारे अपने मसाइल हैं, तुम नए नए फितने करते हो, नए नए ड्रामे करते हो, इसकी माए इसका बाप है, इसके पास आता है, तुम्हें क्या तकलीफ है? तो उस अहले हदीस मौलवी ने सर नीचे करके कहा डीसी साहब, खान साहब वो तो मर गया है। कहता है मर गया, और मारा फिर तुम्हारे घर में कौन आता है? तो ये दोनों सिलसिले इनके यहां रूहें आती है। सुनिए थानवी साहब क्या फरमाते हैं, मेरे परदादा मर गए, रात को मिसले जिंदा घर पहुंच गए, घर वालों को मिठाई भी ला कर दी और फरमाया ए मेरी खुशदामन बीबी, अगर तुम किसी से जाहिर ना करोगी इसी तरह रोज आया करूंगा, मिठाई लाया करूंगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन फिर उनको यह अंदेशा हुआ कि जब बच्चे मिठाई खाएंगे तो लोग पता नहीं क्या क्या शुबा करेंगे कि मर्द है नहीं, ये टोकरे मिठाई के कहां से आ रहे हैं। सुबह को कह दिया कि रात थानवी का परदादा आया था, वो मिठाई लाया था। कहा फिर उसके बाद मेरे परदादा कभी नहीं आए। कुरान कहता है कि शहीदों ने कहा अल्लाह एक मर्तबा हमें दुनिया पे भेज दे, हम वहां जाकर फिर तेरे रास्ते में शहीद होना चाहते हैं। उनको तो ना भेजा गया। उसने शहीद ने कहा काला या लैता कौमी यअलमून बिमा गफर ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, काश मेरी कौम को पता लग जाए अल्लाह ने मुझे क्या इनाम दिया है। वो तो वापस ना आए, लेकिन यहां सुनिए थानवी साहब क्या फरमाते हैं, किसको वापस बुलाते हैं। कहा मौलवी फखरुल हसन, मौलवी अहमद अमरोही में आपस में कोई चटकलश थी, तनाजा बढ़ गया। मौलवी महमूदुल हसन शेखुल हिंद वो अगरचे इस झगड़े में शरीक तो ना थे, लेकिन वो भी किसी एक तरफ झुक गए। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह की नमाज के बाद मौलाना रफीउद्दीन ने मौलवी महमूदुल हसन को अपने हुजरे में बुलाया जो दारुल उलूम देवबंद में है, अरवाह सलासा सफा 233, हकीम अशरफुल थानवी। कहा अंदर आ जाओ। अंदर दाखिल हुए, बंद हुजरे के कबाड़ खोले, सर्दी शदीद का मौसम था। मौलाना रफीउद्दीन ने कहा बात करने से पहले जरा मेरी ये रजाई ऊपर ली हुई ना सर्दी की, ये रजाई देखो। मौलाना ने जो ही रजाई को हाथ लगाया तो खूब भीग रहा था, पानी पानी था। उन्होंने कहा हजरत ये क्या, इतना पसीना आपको कैसे आया हुआ कि रजाई पानी पानी होगी? कहा अभी अभी मौलाना कासिम नानोतवी जो मर चुके हैं, मारा वो तो मर गया है, फिर कौन आता है, वो तो मर चुके हैं। कहा अभी अभी कासिम नानोतवी अपने जस्दे अंसरी के साथ तशरीफ लाए और मेरा जिस्म पसीना पसीना हो गया, मेरा लिबादा तर बतर हो गया। और मुझे उन्होंने आकर क्या कहा, महमूदुल हसन को कहो कि इस झगड़े में ना पड़े, मैंने तुम्हें वही बात बताने के लिए बुलाया है। जब अली और आयशा की जंगें हुई तो नबी क्यों नहीं आ गए थे? जब उस्मान कैद हुए थे, 40 दिन भूखे प्यासे रहे थे, नबी क्यों नहीं आए थे? जब हुसैन मदीने से मक्का से कूफा जा रहे थे, नबी क्यों नहीं आए थे? जब हसन को कूफी जहर दे रहे थे, नबी क्यों नहीं आए थे? इनके मौलवी महमूदुल हसन की सूला करवाने के लिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। सिर्फ सूला करवाने नहीं आए, बल्कि वो ताहिरुल कादरी कहता है ना अल्लाह के नबी मेरे पास आए और चंदा मांगा। तो ड्रामा यहां भी कुछ ऐसा ही चलता है। ये सफा 382 है इसी किताब का, और यहां पर चंदा मांगने का नया तरीका सुनिए। कहते हैं कि वाली साहब ने फरमाया, दीवान मोहम्मद यासीन मरहूम जो नानौतवी के खुदाम में से, इनका जिक्र जहर मशहूर था। वो कहते हैं मैं बैठा जिक्र कर रहा, अचानक क्या देखता हूं, मस्जिद की छत भी नहीं है, मस्जिद का मदरसा दारुल उलूम देवबंद की छत भी नहीं है और इसकी गुंबद भी नहीं है, बल्कि आसमान से अजीम शान रोशनी और नूर आता है जो आसमान तक फजा में फैला हुआ। यकायक मैंने देखा आसमान से तख्त उतर रहा है, इस पर रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है और चारों खलीफा मौजूद हैं। वो तख्त उतरते उतरते बिल्कुल मेरे करीब आकर मस्जिद में ठहर गया। नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफाए अरबा में से एक से कहा, भाई जरा मौलवी कासिम नानोतवी को बुला कर लाओ। वो एक खलीफा बाहर गए और बाहर जाकर मौलाना नानोतवी को लेकर आ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मौलवी नानोतवी मदरसा देवबंद का हिसाब किताब चेक कराओ। तो रिपोर्ट हो गई थी कि ये गबन किया है। अल्लाह के नबी दारुल उलूम देवबंद का हिसाब किताब चेक करने, ये क्या है? वही ताहिरुल कादरी वाला हरबा कि मैंने तो नबी से वादा किया है ना, अब मेरे पास तो है नहीं, तुम दोगे तो नबी को दूंगा। जैसे शिया कहते हैं तुम दोगे तो 12वें इमाम को देंगे, तो ये भी कह रहे हैं कि बेफिक्र हो के दारुल उलूम देवबंद में चंदा दो, क्योंकि हमारा हिसाब किताब करने के लिए कौन आता है?
اللہ کے رسول آتے ہیں. اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ یہ دیوبند والے چندہ کھاتے ہیں, کہیں گے بکواس کرتے ہو, ہمارا حساب کتاب تمہیں چیک کرنے کی جرت نہیں ہے, کیونکہ یہ چیک بذات خود کون کرتا ہے؟ وہ میلاد میں دیکھا نا کرسی سجی ہوئی ہوتی ہے, کسی نے کہا بھائی یہ کرسی کیوں سجی ہوئی, بیٹھ جاؤں, کہا گستاخ یہاں تو رسول اللہ آ کر بیٹھیں گے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, جب آئیں تو مجھے دکھانا, میں بھی ذرا زیارت کر کے صحابی بن جاؤں. کہا تو وابی بے ایمان, تیری آنکھ بڑی گستاخ ہے, دیکھ ہی نہیں سکتی. اس نے کہا میں آنکھ بند کر لاں گا, میرا ہاتھ لگا دے اجے, میری آنکھیں بند ہو جائیں گی, میرا ہاتھ لگا دینا یہ رسول اللہ. تو کہا کہ اللہ کے نبی آئے اور کہنے لگے مولوی قاسم ننوتوی لاؤ دارالعلوم دیوبند کا حساب کتاب چیک کرواؤ. حضرت نے کیا حاضر, اور فوراً حساب کتاب بتلانا شروع کر دیا, ایک ایک پائی کا حساب دیا. رسول اللہ کی خوشی اور مسرت کی انتہا نہ رہی, بہت خوش ہوئے اور فرمایا اچھا مولانا اب ہمیں اجازت ہے. آپ نے عرض کی جو آپ کی مرضی مبارک ہو. اس کے بعد وہ تخت آسمان کی طرف عروج کرتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا. خواب کی بات نہیں, یا باقاعدہ تخت آ اور جا رہے ہیں, حاضر ناظر ہیں. لیکن سوچئے, اللہ کے لیے سوچئے, کیا یہ عقیدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد ہیں؟ یہ ہمارے ہاتھ میں مجالس حکیم الامت ہیں, جس کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کیسے کی جاتی ہے, صفحہ 280 ہے. اللہ کے لیے اس کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر اپنی توحید اور ایمان اور عقیدے کو بھی سامنے رکھیں. فرمایا ایک مرتبہ ہم بہت بیمار ہوئے. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے ملفوظات. کہا ایک مرتبہ ہم بہت بیمار ہوئے, ہمیں ڈر ہوا کہیں مر نہ جائیں, ہمیں مرنے سے بہت ڈر لگتا تھا. رات کو خواب دیکھا, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, نقل کفر نباشد. خواب دیکھا اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت ہوئی, انہوں نے ہمیں سینے سے لگایا, ہم بالکل ٹھیک ہو گئے. یہ عقیدے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. یہ ارواح ثلاثہ کا صفحہ نمبر 303 ہے, جہاں پر ایک رنڈی آتی ہے اور کہتی ہے یہ میری چھوکری, اسی کی کمائی سے میرا گزارا دھندا چلتا ہے, یہ بیمار ہوگی. تو مولانا تھانوی صاحب ان کو باقاعدہ بیان فرماتے ہیں اس میں کہ ان کے مولوی صاحب نے تعویذ لکھ کر دیا اور ان کے تعویذ سے وہ چھوکری بالکل ٹھیک ہو گئی. چکلے چلانے کے تعویذ بھی یہاں سے مل رہے ہیں. یہ عقیدے, یہ باتیں, یہ نظریات اپنے سامنے رکھیے, اور جو قرآن و حدیث کے دلائل ہم نے دیے اپنے سامنے رکھیے, اور یاد کیجئے معصوم صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. باقی ہر آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے, ہر آدمی سے خطا ہو سکتی ہے, ہر آدمی گمراہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی ان تمام چیزوں سے محفوظ ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے ہم آپ کو پھر اپنی دعوت کو دہراتے ہیں, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. ان ساری کتابوں سے اپنا دامن توڑیے, ان مشائخ سے اپنا دامن توڑیے, اور مدینے والے رسول سے اپنے دامن کو جوڑیے. اللہ ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلائے, اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر, احسن الجزاء. حضرات ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے فضیلت الشیخ توصیف الرحمان کو. عنوان تھا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتابوں پر ایک نظر, یا ان کا تحقیقی جائزہ. اتنی بڑی اور معروف شخصیت کے بارے میں آپ نے جو درس میں سنا ہے, اسے سن کر یقینی بات ہے کئی چہرے عجیب و غریب کیفیت میں پریشانی کی حالت میں ہو رہے ہوں گے. اور جہاں یہ پیغام ہمارا ٹی وی کے ذریعے یا آڈیو کیسٹس کے ذریعے, وی سی ڈیز کے ذریعے پہنچ رہا ہوگا, ان لوگوں کی بھی کیفیت کچھ اسی طرح کی ہو جائے گی جو کہ ان تمام چیزوں سے اگر وہ اتفاق نہیں رکھتے ہیں تو. لیکن ہم یہاں جو مقصد ہمارے بیان کرنے کا ہے, یا یہ پیغام جو آپ تک ہم لے کر آج آپ کی خدمت پہ پیش کرنے کی سعادت ہم لوگوں نے حاصل کی ہے, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام کے صاف اور شفاف چہرے پر جو تقلیدی ذہنیت یا اکابر ہمارے علماء کرام کی شخصیت پرستی ابھر کر آئی ہے, ہم کسی طریقے سے اس شخصیت پرستی سے لوگوں کو چھٹکارا دلانے کی ایک دعوت پیش کر سکیں, اور لوگوں کے سامنے حق و باطل رکھ سکیں, تاکہ وہ حق
کو قبول کر لیں اور باطل سے کم از کر وہ اسے برا جان کر اس سے مرنے سے پہلے اس سے توبہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو شیخ نے فرمایا ہے یہاں پر، اللہ رب العالمین وہ شیخ کے موازین حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائیں، اور ہم سب کے لیے یہاں جمع ہونے کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا جو سلسلہ دروس کا چل رہا ہے شیخ توصیف الرحمان کا، یہ آج آپ نے دوسری کڑی سماعت فرمائی ہے۔ اس سے پہلے شہادت حسین کے عنوان پر گزشتہ ماہ تقریر ہوئی تھی، اور آئندہ ماہ بھی انشاءاللہ تعالی 19 اپریل کو انشاءاللہ تعالی کوشش کی جائے گی کہ یہیں اسی مقام پر آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہو۔ 19 اپریل کی تاریخ یاد رکھیے گا، اور اس سے پہلے رابطے میں رہیں تاکہ اگر کچھ اس میں تبدیلی ہو تو وہ آپ لوگوں کو مطلع کیا جا سکے۔ اخوان کی خواہش تھی کہ شیخ معراج ربانی سے رابطہ کیا جائے اور ان کو بھی مدعو کیا جائے، تو ان لوگوں کے میں ان کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شیخ معراج ربانی سے گزشتہ ہفتے رابطہ ہوا، اور ان سے بھی انشاءاللہ تعالی وقت لے کر بہت جلد ہی انہیں بھی جدید دعوت سینٹر کی طرف سے یہاں پر مدعو کیا جائے گا۔ اب سوال و جواب کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی سوال ہوں اور خاص طور پر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، تو براہ کرم وہ ہمارے سامنے پیش کر دیں تاکہ ہم شیخ کی خدمت میں وہ رکھ سکیں۔ یہ جو عناوین آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ آپ لوگ ان عناوین کو سن کر، ان تقریروں کو سن کر متنبہ ہو جائیں، اور یہ پیغام آپ مختلف ممالک میں کوشش کریں کہ کسی نہ کسی ذرائع سے، ٹی وی کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے دوسروں تک کی بات پہنچ سکے۔ آپ کو جو بولنا ہے وہ لکھ کر اگر آپ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ شیخ صاحب سوال ہے، سوال یہ ہے کہ شیخ صاحب آپ ایک عرصے تک ویڈیو کے خلاف ہوا کرتے تھے، آج آپ نور ٹی وی کے بارے میں بھی کام کر رہے ہیں، براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ مجھے دے دیں سر، خود ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان پر، اہل توحید پر ہر میدان کے اندر اللہ کی توحید کو بیان کرنا واجب ہے، اور جب سے کیو ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے شرک اتنی کثرت سے نشر ہو رہا ہے، اتنی زیادتی سے اور اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ اس کو ہزاروں نہیں لاکھوں افراد دیکھتے ہیں۔ میں علی وجہ البصیرہ یہ بات کہتا ہوں کہ امت کے لیے گندی ننگی فلموں کے چینل اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنا کیو ٹی وی کا یہ فتنہ ہمارے لیے خطرناک ہے، کیونکہ آپ گندی فلمیں دیکھیں گے، گناہ گار ہوں گے، کافر اور مشرک نہیں ہوں گے، تو گناہ گار توبہ طائب ہو جائے تب اللہ معاف کر دے گا، توبہ نہ کرے اللہ اپنی رحمت سے ہی معاف کر سکتا ہے۔ لیکن کیو ٹیلی ویژن کے ذریعے اتنا شرک پھیل رہا ہے، کہیں استخارے کے نام پہ، کہیں قبروں کی پوجا کے نام پہ، تو ہم مجبور ہو کر اس بیماری کا جواب دینے کے لیے میدان میں آئے ہیں کہ یہ فتنہ گھروں میں پھیلا ہوا ہے۔ جس گھر کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسلام آباد G11-2 کے سامنے ایک گراؤنڈ ہے جہاں پر یہ جھگی والے، جھوپڑی والے بیٹھتے ہیں، مزدور ٹائپ لوگ، ان کے گھروں کے پاس سے میں گزرا، شاید ان کے گھر کے اندر کھانے کو کھانا نہ ہو، آٹا نہ ہو، لیکن ڈش انٹینے کی لعنت ہر گھر پہ سجی ہوئی ہے، اکثر گھروں پہ سجی ہوئی ہے۔ اور جب محرم اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو محرم کے اندر بھی گانے سننے جائز نہیں ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ باقی دنوں میں جائز ہے، محرم میں جائز نہیں ہے، تو محرم اور رمضان میں خصوصی طور پر کیو ٹیلی ویژن کو ہی دیکھا جاتا ہے، اور یہ کھلا کر شرک کی دعوت دے رہا ہے۔ تو ہم اس زہر کا علاج کرنے کے لیے نور چینل کو لے کر آگے چلے ہیں کہ جہاں جہاں تک یہ کفر اور شرک پھیل رہا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم وہاں تک اللہ کی توحید کا پیغام پہنچائیں۔ رہے وہ گھر، میری دعوت کو یاد کیجئے اور میرے اس موقف کو سامنے رکھیے، رہے وہ گھر جن گھروں کے اندر ٹیلی ویژن نہیں ہے، جن گھروں کے اندر
ٹیلی ویژن نہیں ہے، پاک صاف ہے، اللہ اس کو مزید پاک صاف رکھے اور ایسے گھروں میں اور اضافہ فرمائے۔ ہماری ان کو قطعاً دعوت نہیں ہے کہ وہ ہمارا چینل چلنے کے بعد ٹی وی خرید کے گھر میں لا کے رکھیں۔ ہم تو یہ تریاق ان مریضوں کے لیے لے کر آئے ہیں جن کو ایڈز کینسر لگ چکا ہے، جو گھر بچے ہوئے ہیں اللہ بچائے اور اللہ پاک رکھے ان گھروں کو مزید ان فتنوں سے۔ لیکن جو گھر شرک کی دلدل میں یہاں اس حلق تک پھنس چکے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس کیا انتظامات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فتویٰ بھی یہاں پر دہرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے، اور میرے پاس وہ ویڈیو کے اندر موجود ہے، شیخ نے کہا اس وقت واجب ہے امت کے علماء پر، وہ کتاب کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کا نام لے کر شیخ نے کہا کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے تو دعوت توحید پہنچائیں۔ میرا موقف کب تبدیل ہوا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ میں اسلام آباد سعودیہ سے جب واپس چلا گیا تو اسلام آباد میں تھا G11-2 کی مسجد میں، اور ایک بوڑھے بزرگ آدمی باشرہ مواحد سلفی پکے دیندار، ان کی دینداری کا اندازہ کر لو کہ وہ ٹانگوں سے گھٹنوں سے معذور، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے آ کر نماز پڑھتے تھے، اور صف اول کے نمازی۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا، میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے شاہ صاحب میں نے آج کیوں ٹیلی ویژن پر یہ مسئلہ یوں سنا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ، جب اس 5 وقت کے اہل حدیث نمازی کے گھر میں کیوں ٹیلی ویژن کا زہر پہنچا ہوا ہے تو پھر بچے گا کون سا گھر؟ تو ہم ان بیماروں کے لیے یہ تریاق لے کر آئے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری اس جد و جہد کو قبول فرمائے۔ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی مرحوم و مغفور لکھتے ہیں، پہلی بات آپ کے اور میرے پاس کیا علم ہے کہ وہ مرحوم جن پر رحم کیا جا چکا، مغفور جن کو معاف کیا گیا، وہ معاف بھی ہو گئے، ان پر رحم بھی ہو گیا؟ آپ کے اور میرے پاس اس کی کوئی دلیل؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے۔ کسی کے بارے میں کہا، میں مودودی صاحب کا نام نہیں لے رہا، کسی اینی ون کسی کے بارے میں کہا جائے تو یہ کہا جائے اللہ ان کو معاف کرے، اللہ ان پر رحم کرے۔ یہ کہنا جائز نہیں کہ آپ اسے کہو یہ مرحوم بھی ہے اور یہ مغفور بھی ہے۔ کن حالات میں ضعیف حدیث قابل قبول ہوتی ہے؟ جو حدیث ضعیف ہے اور اس کا ضعف واضح ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے لیے قبول کرنے کے لیے صحیح احادیث کا ذخیرہ اللہ کی رحمت سے موجود ہے۔ کئی سندوں سے ایک بات کا نقل ہونا اس کے ضعف کو بڑی حد تک دور کر دیتا ہے۔ اگر ایک حدیث کسی ضعیف سند کے ساتھ آتی ہے اور وہ حدیث کسی صحیح سند کے ساتھ آتی ہے تو ہم صحیح سند والی روایت کو قبول کریں گے۔ اگر ضعیف کی کئی اسناد ہیں، کئی روایات ہیں اور ہر روایت اس کی ضعیف ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ براہ کرم آپ ہمیں نصیحت فرمائیں، کیا ہم ضعیف احادیث پر عمل کریں؟ نہیں، ہماری دعوت صحیح احادیث کو ماننے کی دعوت ہے۔ کیا نور ٹی وی کے لیے ہمیں تعاون کرنا چاہیے؟ ایک عرصے تک یہ وہی بات ہے ویڈیو کی، تو بالکل نور ٹی وی کے لیے ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو مفتی اعظم سماحت الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سنایا، اور اس وقت جتنا یہ کفر اور شرک پھیل رہا ہے وہ آپ صرف آدھے گھنٹے کے لیے کسی کے گھر بیٹھ کے کیوں چینل کو دیکھ لو، اس آدھے گھنٹے کے اندر اگر آپ کے پلے میں ایمان ہے تو آپ اس کفر اور شرک کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آج اچانک ہم نے اس کا بٹن دبایا اور اس میں پہلی آواز یہی پڑی، اس نے کہا سوال کرنے والے نے کہ میرے گھر میں صبح صبح بڑی خوشبو ہوتی ہے۔ کہا وہ جو خوشبو ہوتی ہے نا وہ روحوں کے آنے جانے کی خوشبو ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ بد عقیدہ کتنے لوگوں نے سنا، اور جو جاہل ہے دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے وہ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیو ٹی وی سے مراد قرآن ٹی وی۔ ہم بھی اس کو کیو ٹی وی مانتے ہیں، قرآن ٹی وی نہیں۔ کیو ٹی وی سے مراد قبر پرستی کا ٹی وی، یہ قبروں کی پوجا کی دعوت دینے والا ہے۔ کیا میں اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ آپ کی بہن شادی شدہ ہے، اپنے خاوند کے ساتھ رہ رہی ہے، اس کا نان نفقہ آپ کے ذمے نہیں ہے، تو آپ
اپنی زکوٰۃ میں سے اپنی بہن اور بہنوئی کا ان پہ کوئی قرض ہے یا وہ زکوٰۃ لینے کے قابل اس لسٹ میں ہیں تو دیے جا سکتا ہے. اللہ سے ڈر جاؤ میرے بھائی، اس بیل کو تبدیل کر لو، یہ حرام ہے، یہ موسیقی ہے، یہ گناہ ہے، اور خاص طور پہ جب یہی بیل مسجد کے اندر بجے گی تو گناہ مزید بڑھ جائے گا. اپنے موبائل کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور صرف وہ بیل رکھو جو سادہ ہو، جس میں ساز نہ ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ساز کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا. یہ ساز دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے. شیعہ مسلمان ہیں یا نہیں، یہ اگلے آپ 19 تاریخ کو آئیے، 19 تاریخ کا بھائی نے اعلان کیا ہے، آپ اس کو آئیے، ہم ان کی کتابوں سے عقائد آپ کو سنائیں گے، پھر فیصلہ دے دینا. جس بندے کے عقیدے میں شرک ہے اور شرک اکبر ہے، شرک اکبر کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اور شیعت شرک اکبر کرتی ہے، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حسن و حسین کو اللہ والا مقام دیتے ہیں، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں. جس کے عقیدے میں شرک اکبر آ جائے وہ دین اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے. اللہ ہو کا ذکر کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے جبکہ اس کا اظہار دل میں ہو؟ یہ شاید اس قرآن میں ہو جو امام غیب کے پاس ہے. جو ہمارے پاس قرآن اللہ کا اتارا ہوا ہے اس میں ہے اللہ ہو کا ذکر، صرف اللہ ہو، اور پھر یہ اس کی ٹونز بدلتی رہتی ہیں. اللہ ہو 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 اللہ ہو، اللہ کا الف سمجھ آئے گا اور ہو کی واو سمجھ آئے گی، اللہ ہو. پھر جس طرح انہوں نے بھائی نے کہا کہ اس کا اظہار دل میں ہو، یہ ترقی کرتے کرتے لائٹیں بند ہوتی ہیں اور پھر اس کا ضرب دل پہ لگائی جاتی ہے، پھر سانس سے، اور بالآخر انسان کا دماغ ایسا پھرتا کہ مینٹل ہو جاتا ہے. میں خود ایک مرتبہ دعوت اسلامی ہے، ہمارے سبز پگڑی والے طوطے جو ہیں ان کا مینار پاکستان میں اجتماع تھا اور میں خود وہاں پر گیا اور اپنی آنکھوں سے سنا نہیں، اپنی آنکھوں سے واقعہ ہے، دیکھا میں نے. الیاس قادری صاحب آئے، انہوں نے لائٹیں بند کی اور مینار پاکستان سے مدینہ کا سفر شروع کیا تصوراتی ایئر لائن پر بغیر ٹکٹ کے، اور بالآخر مدینہ پہنچ گئے. اور پھر انہوں نے ذکر کروایا المدینہ، چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ. اب ذکر کرتے 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 وہ سر ماریں گے نا جب آپ، اچھا بھلا صحت مند آدمی 10 مرتبہ سر مارے تو گھومتا ہے، اور جس طرح وہ سر مرواتے ہیں بس پھر وہ گھومتے ہیں اور گھومتے گھومتے پھر کھڑے ہو کر ڈانس شروع ہوتا ہے. واللہ ایک میرے سامنے بیٹھا ہوا اور وہ المدینہ چل مدینہ کا ذکر کر رہا، اور ایسا اس کا سر گھوما، اس نے دوڑ لگائی اور میں نے موقع بنا لیا. میں نے کہا یہ آئے صحیح میرے پاس، یہ آئے گا میں اس کی پسلی میں ماروں گا. اور وہ جب آیا ٹینٹ کی رسی لگی ہوئی تھی اور وہ اس کے سینے تک، یہاں تک وہ دوڑا، انتھا ہوا بیچارہ، چکر چڑھے میں میٹر ہوا ہے، آیا تو اس کے یہ لگی، اس نے الٹی کلبادی کھائی، نیچے گرا، کہتا آئے مدینہ. تو یہ سارے ڈرامے صوفیت کے ذکر نہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں، بلکہ یہ ہندوؤں کے بنائے ہوئے طریقے ہیں جس کے اوپر ہم نے اسلام کی چادر چڑھا لی ہے. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. احسن الجزا. جدہ دعوت سینٹر کے ذمہ داران کی جانب سے آپ تمام کا اور شیخ فضیلت شیخ توصیف الرحمان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے. اللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل نور ٹی وی کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے. حضرات، یہ بات آج کسی سے مخفی نہیں کہ اس وقت دین اسلام کو اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے طرح طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک طرف جہاں دشمنان اسلام کو بدنام کرنے اور اس کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی پرزور مہم چھیڑے ہوئے ہیں، وہیں کچھ مسلم فرقے اسلام کی تعلیمات کو تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں. شرک و بدعات سے لے کر اندھی تقلید، پیر پرستی، قبر پرستی، تعزیہ پرستی،
آستانہ پرستی اور اوہام و خرافات، تعویذ گنڈوں کی تعلیم و تلقین پورے زور شور سے کر رہے ہیں۔ بعض ٹی وی چینلوں کے پروگرام جو بدقسمتی سے اسلامی چینل مانے جاتے ہیں، اگر آپ ملاحظہ کریں تو آپ کو ان کی خطرناکی اور دین و عقیدے کے لیے ان کی زہرناکی کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ حضرات، ان چینلوں کی بلا واسطہ زد اسلامی عقائد پر پڑ رہی ہے۔ ایسے میں امت مسلمہ کی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے، اور اسلام کو اندرونی و بیرونی حملوں سے محفوظ رکھنا آج ایک اہم فریضہ بن گیا ہے۔ ٹی وی جو شہروں اور قصبوں میں آج ہر گھر میں موجود ہے، حد تو یہ ہے کہ جن گھروں میں چھت سلامت نہیں، روزی روٹی کا مسئلہ نہایت ہی سنگین ہے، اور افراد تعلیم یافتہ نہیں، ایسے گھرانوں میں بھی ٹی وی چینل کے ذریعے شر پھیلائی جا رہی ہے، اور ٹی وی ان گھروں میں بھی موجود ہے۔ حضرات، میڈیا کے اس ترقی یافتہ دور میں مستقبل میں اس میں اضافے کی ہی امید ہے۔ ایسے میں اندرونی و بیرونی حملوں کے دفاع کے لیے انسانوں، خصوصاً مسلمانوں تک اسلام کی سیدھی سچی اور کتاب و سنت سے مؤید بات پہنچانے کے لیے کسی ایسے ٹی وی چینل کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے جو شرک و بدعات کو بے نقاب کرنے کے لیے وجود میں آئے۔ انہی مقاصد کے حصول کے لیے ہم نے دہلی میں ایک نور ویلفیئر ٹرسٹ قائم کیا ہے، اور ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے اسلام کے صاف اور شفاف چہرے سے گرد و غبار صاف کرنے کے لیے اپنے گھروں کو بدعقیدگی پر مبنی پروگراموں سے نجات دینے کے لیے راسخ علماء کرام کی تقاریر مختلف عناوین پر وی سی ڈیز کے ذریعے تیار کرائی جائیں، اور انہیں مختلف وسائل اور مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے عام کیا جائے۔ حضرات، ہم نے اسی لیے نور ٹی وی کے نام سے کام کا آغاز بھی کیا ہے، تاکہ مستقبل میں ہم آپ تک خیر لے کر اسی طرح پہنچ سکیں جس طرح آج آپ کے گھروں میں شر دستک دے رہی ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس پیغام کے ذریعے یہ درخواست لے کر حاضر ہو رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے نظریات سے متفق ہیں تو ان تقاریر کو جو نور ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہیں، براہ کرم نشر کرنے میں تعاون فرمائیں۔ اپنے گھروں میں، علاقوں میں کیبل نیٹ ورک کے ذریعے ان پیغامات کو عام کیجیے، اور دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ شرک کا مقابلہ کرنے کے لیے معاشرے میں بیداری پیدا کیجیے۔ ایک شخص بھی اگر آپ کی جدوجہد سے ہدایت یافتہ ہو گیا تو ممکن ہے ہماری شاید بخشش کا وہی ذریعہ بن جائے۔ ہم آپ کے قیمتی مشوروں اور تعاون کے منتظر ہیں۔ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے براہ کرم ان پتوں کو نوٹ فرما لیجئے: نور ویلفیئر ٹرسٹ، 26A DDA فلیٹس، ماتا سندری روڈ، نیو دہلی۔ موبائل نمبر نوٹ فرما لیجئے: 9810183390۔ جدہ میں محمد عاقل، فون نمبر 0504686317۔ براہ کرم ہماری ویب سائٹ نوٹ فرما لیجئے: www.noortv.com۔ ہم سے ای میل پر رابطہ کرنے کے لیے ای میل نوٹ فرما لیجئے: info@noortv.com۔ دوسری ای میل muhammadaqil@hotmail.com، mohammedaqil@hotmail.com۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔